اللہ پاک تمام خصوصی اس وقت وبا کی وجہ سے جو بھگدڑ مچی ہوئی ہے ساری دنیا میں، عالم میں، اور خصوصی جہاں مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، عالم انسانیت کی حفاظت فرمائے، اور خصوصی وطن عزیز میں پاکستان میں اس وقت جو چوتھی لہر ہے، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ وہ زیادہ انتشار پکڑ چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی مریض ہیں، مبتلا ہیں، ان کو صحت دے، اور ہمیں اپنے فضل سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اس وبا سے، موذی مرض سے نجات نصیب فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی مصیبت کو کسی بھی امت پر، خواہ وہ ایک یعنی مقررہ جگہ ہو یا کلیتاً سب کو ہے، جو اس وقت وبا ہے وہ سب کے پوری دنیا میں ہے، تو وہاں کوئی بھی چیز علیہ اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ کریم فرماتا ہے میں ہر حکمت والے سے سب سے بڑا حکمت والا نہیں، یعنی ہر چیز میں اس کی حکمت پوشیدہ ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہوں گے کہ ڈیلی سورج نکلتا ہے، کوئی اس میں کیا ایسی بات ہے کہ یہ ڈیلی ایک ہی جگہ آتا ہے پھر جاتا ہے، یہ ہزاروں سال سے جو ہے وہ تارے ایک ہی جگہ ہیں، ہزاروں سال سے یہ بادل ایک ہی جگہ ہیں، یہ اپنی جگہ پہ ڈیلی ان کی ایک روٹین ہے، وہ آتے ہیں پھر جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، سورج آتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے، اسی ٹائم پہ آتا ہے غروب ہو جاتا ہے، یہ پوری سال کی ایک روٹین ہمیشہ ایسے چلتا ہے۔ کیوں؟ کیا یہ بور نہیں ہوتے؟ ہر انسان کسی نہ کسی کام سے بور ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتے کیوں؟ کیا اس میں ایسی کیا بات ہے کہ اس طرح چلتے چلے جا رہے ہیں؟ تو ہمیں کوئی خبر نہیں، وہ اللہ پاک کی ہر شے میں جو جہاں ہے، جو جہاں سے اگر وہ وہاں سے موو نہیں ہوتی، یا اگر وہ وہاں سے کبھی اس کا تغیر آپ دیکھو، کبھی دیکھیں سورج پہ جو ہے وہ گرہن بھی آ جاتی ہے، تو کوئی بھی چیز اگر وہ تبدیل ہوتی ہے یا اپنی جگہ رہتی ہے، سب میں اس کی حکمت پوشیدہ ہے۔ جہاں چل رہا تھا لیکن اچانک وبا آئی، ہر چیز تبدیل ہو گئی، یہ اس کی حکمت ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، حکمتوں والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز ہو بہتر، لیکن وہ حکمت ہے، اس کے اللہ کے پاس حکمت ہے، وہ چاہتا ہے تم خود کچھ بہتری کے لیے اپنی کوشش اور جہد کرو، صحیح کرو، تو یہ بھی اس کی حکمت ہے کہ تمہیں مستحق ٹھہرائے کہ تم نے کسی ذریعے سے کوئی ایسا عمل کیا کہ تم نے، کیونکہ آج یہ وبا ہے، اس میں آپ خود اگر احتیاط کرتے ہیں تو پورے گھر کو بچاتے ہیں، اپنے علاقے کو بچاتے ہیں، اگر احتیاط نہیں کرتے تو آپ ایک کی وجہ سے سارا ماحول خراب ہوتا ہے، اس اور تمام گھر والوں کو، گرد و نواح سب کو وہ اس میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، لیکن احتیاط لازم، اس کی جتنی بھی احتیاط ہیں وہ آپ کریں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو شفا دے جو مبتلا ہیں۔ خصوصی بابا جان اسی وجہ سے کہ احتیاط کی وجہ سے تھوڑا اجتماعات کا، جماعت میں بھی آپ کا حکم ہے کہ کثرت سے فقراء جو ہیں وہ گھروں میں ہوں اور استغفار کریں، اور جتنا ہو سکے احتیاط کریں، دوسروں کو اور خود کو محفوظ رکھیں۔ ایک محرم اس پہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت، لیکن بابا جان نے فرمایا اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کی شہادت کا دن بھی منایا جائے گا، لیکن اس جمعے کو خصوصی آپ کی سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آج اس جمعے کی نسبت ہے۔
امام بخاری، مختصر انشاءاللہ، امام بخاری الادب المفرد آپ کی کتاب ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا اسود بن سری رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آئے اور آتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں اور پھر روایت کرتے ہیں کہ میں حضور کو شعر سنا رہا تھا اور حضور نے مجھے فرمایا کہ یاد رکھنا کہ تمہارے رب کو، ربک یحب الحمد، تیرے رب کو حمد بڑی پسند ہے، سبحان اللہ، کثرت سے حمد کیا کرو، تیرے رب کو اپنی تعریف سب سے زیادہ پسند ہے۔ جو کوئی اچھا کام کرتا ہے اس سے اپریشیٹ کیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے تو وہ کہتا ہے کہ اس چیز کا میں حقدار تھا، لیکن اس خلقت کو بنانے والا، کوئی محل بنائے، دنیا میں کتنی بڑی عمارتیں بنی ہیں، کتنی بڑی آپ دیکھیں جو شاہکار بنے ہیں، اس کی کوئی تعریف کرتا ہے کہ کس نے اتنی ضخیم کتاب لکھ دی اس کی تعریف، جیسے فتاوی رضویہ شریف، ایسی کتاب پر نہیں ملتی، ٹھیک مقصد اسی طرح تاج محل ہے عمارت، تو اگر آپ اس کے شاہ جہاں مسجد ہے، اسی طرح دنیا کے اندر جتنی بھی ان کے آپ مستحقین کو جب آپ تعریف کرتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ عمل کیا، یہ حقدار تھے کہ ان کی یہ تعریف کی جائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جہان، یہ چاند، یہ تارے، یہ سورج، یہ پہاڑ، یہ خوبصورت دریا، یہ باغات، یہ پھول، یہ پرندے، یہ اور سب سے حسین مخلوق، سب سے بہترین مخلوق، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو تخلیق کیا۔ تو اس رب جس نے ایسی عظیم مخلوق، ایسی عظیم خلقت پیدا کی ہے، تو در حقیقت تعریف اگر کی جائے تو کسی کی نہ کی جائے، صرف اسی کی جائے، کیونکہ حقدار ہے ہی وہ۔ تو رب حضور نے فرمایا یہ قانون یاد رکھنا کہ تم اپنی فطرت کو تب پہنچو گے جب تم اپنے رب کی حمد کثرت سے کرو گے، یہی تمہاری فطرت ہے۔ تمہارے پاس کچھ نہیں، کوئی حسن نہیں، جو کچھ ہے اس کی طرف سے، جو کچھ ہے اس کا ہے۔ تو جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ مشکات شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی رب کے ساتھ جو تعلق ہو بندے کا، چاہیے کہ رب کے ساتھ تعلق میں اپنے رب کو حسین جانے، اس کی خلقت اتنی حسین ہے تو وہ رب کیسا ہو، وہ نور ہو۔ تو اس پہ حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل، بے شک رب بڑا حسین ہے، زور سے سبحان اللہ۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ جب انسان قیامت کے دن اپنے رب سے ملے گا تو اپنی بڑائی والا قدرت، اپنی قدرت کا بڑائی والا ہاتھ، وہ ہاتھوں سے پاک ہے، دست قدرت، وہ بندے کے کندھے پہ ہوگا اور اس طرح آمنے سامنے بندے سے ملاقات ہوگی۔ سوچو اپنے رب کو اتنا قریب، وہ کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، آج بھی میں تیری شہرت سے قریب ہوں۔ تو دور ہے وہ الگ بات ہے، تو دور سمجھتا ہے وہ الگ بات ہے، تو دوری میں چلا جا رہا ہے وہ الگ بات، میں تو تیری شہرت سے قریب ہوں۔ آنکھ بند کر مراقبہ ایسے کہتے ہیں اپنے رب کو، اپنے قریب، جو وہ کہتا ہے کہ میں تیری شہرت سے قریب ہوں۔ اور شہرت آپ دیکھیں تو یہ جو شہ رگ ہے، آپ میڈیکل ویو میں اس کو دیکھیں تو یہ دراصل دماغ سے دل تک اس کی نس کی کنیکشن ہے، اور یہ دراصل انسان کا جو ذہن ہے وہ سارا نفس کی قابو ہوتا ہے، جسے عقل سے کام جو ہے وہ نفس لیتا ہے۔ اگر عقل سلیم ہو جائے تو وہ نفس سے ہم نے چھڑا لی، نفس کو تابع کر دیا، لیکن یہ دماغ، یہ ایگو، یہ مائنڈ، یہ سارا نفس زیادہ تر آج جو ہم دیکھیں تو اس طرح۔ اور دل جو ہوتا ہے، اگر دل اللہ تعالیٰ تقوی،
قلبی عطا کرے تو وہ پھر روح کی اتباع میں ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں دل، روح، دماغ، نفس، ان دونوں کے درمیان میں انسان چلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں کو کنیکٹ کرتی ہے آپ کے ایک نس، وین کرتی ہے جو شہ رگ ہے، پورے انسان کو وہ درمیانی ایک جو ہے یہ لکیر ہے، اس سے بھی زیادہ میں قریب ہوں۔ تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہاری نفس، تمہارا روح، سب کچھ تم اس میں پھنسے ہوئے ہو، الجھے ہوئے ہو، اس سے بھی زیادہ میں قریب ہوں، تم ان چیزوں میں چلے گئے۔ تو اپنے رب کو محسوس کرنا، اس کی قربت کو محسوس کرنا، اسے ہم نے چھوڑا ہے۔ تو یہ وبا کوئی بھی وبا نہیں ہے، وبا صرف یہ ہے کہ ہم خدا سے دور ہیں، پھر یہ اس کی صورت ہے، کورونا اس کی صورت ہے۔ خدا سے دوری موت ہے، ہلاکت ہے، بس۔ دل کا مرنا اس سے بڑی کون سی موت ہوئی؟ حضور علیہ السلام بخاری شریف میں فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے کا حی ہے، وہ زندہ کی مثل ہے، جو ذکر نہیں کرتا آپ نے فرمایا وہ مردہ کی مثل۔ سانس کا آنا جانا اس کا تو رکھا نہیں نا۔ دل کا زندہ ہونا، دل زندہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر کہاں سے آتا ہے؟ من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے حضور کی اتباع کی اس نے ہی اللہ کی اتباع کی۔ کہاں سے رب ملے گا؟ اتباع حبیب سے ملے گا، وہاں آپ پہنچے، خدا تک پہنچے۔ تو سیدنا عامر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہا تھا الادب المفرد میں بخاری شریف، سیدنا اسود بن سری کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تیرے رب کو حمد بہت پسند ہے، کثرت سے حمد کرو۔ تو آپ فرماتے میں شعر سنانے لگا، جعلت انشد، میں شعر سنانے لگا۔ اتنے میں ایک ہستی آئی، میں حضور کے ساتھ مشغول تھا، میں نے توجہ نہیں کی، وہ حضور کے پاس آئی اور حضور سے کلام کیا۔ تو حضور نے مجھے کہا اسکت، خاموش ہو جا۔ بڑے حسین شعر سنا رہا تھا جس میں حمد تھی، جس میں، تو آپ نے مجھے خاموش کرایا تاکہ ان کی بات سنیں۔ پھر وہ چلے گئے، دوبارہ آئے اور پھر حضور نے مجھے کہا اسکت یا اسود، تو پھر میں خاموش ہو گیا۔ تیسری بار سے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون تھے جو آتے تھے تو آپ ہم سب کو روک دیتے تھے اور ان کی بات سننے میں لگ جاتے تھے؟ تو فرمایا کہ ھذا عمر، یہ عمر ہے، انہ لا یحب باطلا، اور اسے کبھی بھی نہ وہ باطل کرتا ہے کام، نہ اسے کوئی باطل کام پسند آتا ہے۔ یعنی وہ کوئی بات ہوگی جو آپ کر رہے تھے تو فوراً میں اس کی طرف توجہ اس لیے کرتا ہوں، اس حدیث سے سمجھے کہ جب بھی وہ آتا ہے تو باطل نہیں ہے، وہ آتا ہے تو کوئی نہ کوئی حق کی بات لے کر آتا ہے، اسی لیے ادھر توجہ زیادہ دیتا ہوں۔ تو سیدنا عمر کی شان مولا کائنات نے فرمایا، آپ خطبہ دے رہے تھے اور کمال ہے، لوگوں کی اپنی سوچیں ہیں، لیکن آپ جب تحقیق کریں گے غور سے تو آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کا اور اہل بیت کا کیا تعلق تھا، محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے کس طرح رہا، کیا تعلق رہا، کمال ہے۔ آپ دیکھیں رب کریم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معہ۔ پورے قرآن پاک میں جہاں بھی حضور کا اسم شریف آیا ہے، ایک سورت کا نام بھی سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا قرآن پاک میں 4 جگہ حضور کا اسم لیا گیا ہے، جس میں ایک دفعہ میں احمد شریف، احمد صلی اللہ علیہ وسلم اسم آیا ہے، جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو جن کی بشارت دینے آیا ہوں ان کا نام احمد ہے، تو ایک دفعہ احمد، باقی محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب بھی حضور کا اسم آیا ہے محمد تو وہاں رسالت کا بیان ساتھ آیا ہے۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں محمد رسول اللہ،
اللہ پاک نے ایسے نام نہیں لیا روکھا کبھی بھی، جیسے تمام انبیاء کا نام آیا ہے لیکن ان کے ساتھ رسالت کا بعض جگہ آیا ہے ذکر، بعض جگہ نہیں آیا۔ تو یہاں فرمایا میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں میرے حبیب کے ساتھ ہیں، یعنی کون؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ فرمایا والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، اور ایک دوسرے میں بڑے رحیم شفیق اور پیار کرنے والے۔ جب اللہ پاک کلام پاک میں خود فرما رہے کہ جو حبیب کے ساتھ ہیں وہ سخت صرف کافروں پر ہیں، وہ کفار پر سخت ہیں، وہ ایک دوسرے میں لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے میں ایسے ہیں جیسے محبت کرنے والے، رحم کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی دوستی اور محبت ہے، ایک دوسرے پر رحم فرماتے ہیں، کرتے ہیں۔ تو پھر کون ہے جو کہے کہ صحابہ کرام اہل بیت یہ صرف پھر ہمارے اوہام ہیں، باطلہ وہم ہے؟ قرآن میں خود رب نے ان کی دوستی کا اعلان کیا، ان کی محبت کا اعلان کیا۔ تو یہاں پر سیدنا مولا کائنات اس کا ایک مثال کہ کس طرح وہ ایک دوسرے میں محبت فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ الا اخبرکم خیر هذه الامہ، اس امت میں سب سے افضل اور خیر والے کون تھے میں آپ کو بتاؤں؟ بعد نبیکم، آپ کے نبی کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو سیدنا مولا کائنات نے فرمایا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نبی کے بعد سب سے خیر والے، سب سے فضیلت والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون تھے؟ اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ مولا کائنات فرما رہے ہیں، سیدنا امیر المؤمنین فرما رہے ہیں، مولا کائنات علی فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد کون تھے؟ آپ فرماتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا عمر کی شان میں ایک مثال دوں آپ کو کہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سرکار کا تمام ایک الدر المنصور میں اور روح البیان میں بھی مختلف دوسری تفاسیر میں بھی آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اکثر جو ضعیف اور فقیر اور مسکین صحابہ ہوتے تھے، جیسے اصحاب صفا ہوتے تھے، اس طرح وہ ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ تو اوائل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ صحابہ بیٹھے تھے، بڑے فقیر تھے، مسکین تھے، اور بعض ان میں غلام تھے کچھ عمرا کے، وہ اسلام لائے تھے اور بیٹھے تھے سرکار کے ساتھ۔ تو عرب قریش کے جو امیر جو تھے اور جو شاہکار اغنیاء تھے وہ آتے اور وہ دیکھتے کہ یہ تو بالکل مسکین، ان کے ساتھ ہم بیٹھنا پسند نہیں کرتے اور ان کے ساتھ ہم جو ہے نا کھانا پسند نہیں کرتے، جو عرب کا ایک انداز تھا جو وہ تکبر والا۔ تو کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ بیٹھے ہیں تو ہم کیسے ساتھ بیٹھیں گے؟ ہمیں یہ گوارا نہیں، ہماری محفل ہونی چاہیے تو وہ علیحدہ ہو۔ یہ انہوں نے مطالبہ کیا، جو عرب کے قریش تھے، امیر تھے اور وہ جو مالدار تھے، انہوں نے کہا ہم آنا چاہتے ہیں اس طرف، لیکن یہ ساتھ بیٹھے ہیں تو ہم نہیں آئیں گے، یہ ان کے ساتھ تو ان فقیر اور غریب مسکین جو ساتھ بٹھائے انہوں نے، یہ بعض تو ہمارے غلام ہیں، بعض اجمی ہیں، تو ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے۔ ہاں، اور جب وہ قریش آتے تھے تو امام سیوطی فرماتے ہیں در المنصور میں کہ جب آتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام یوں بالکل قریب بیٹھے، بالکل قریب، تو ان کو جگہ نہیں ملتی اور وہ سارے مسکین فقیر صحابہ ہیں۔
ان کو سرکار قریب کرتے، محبت دیتے، اور وہ جو امیر اور تکبر والے آتے وہ آتے اور کہتے کہ ہم شہنشاہوں والا لباس پہن کر آتے ہیں اور ہم جو ہے عالی شان مسندوں پہ بیٹھنے والے ہیں، ہمیں پھر کونے میں کوئی جگہ مل جاتی ہے، ادھر ہم کیسے بیٹھیں؟ ہمیں حضور کو چاہیے کہ ساتھ بٹھائیں۔ تو انہوں نے یہ بات بھیجی کہ آپ ہمارے لیے علیحدہ محفل رکھیں، کہ وہ کہنے لگے کہ انتہو، حضور کے پاس ہم جب بھی آتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی، بعضهم مولانا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ قریش کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم جب آتے ہیں تو وہاں سلمان ہیں، وہ بڑے فقیر اور مسکین صحابی ہیں، اور وہ فارسی ہیں، عجمی ہیں، فارس سے آئے ہوئے ہیں، ہم عرب ہیں، عرب اپنے سے زیادہ سب کو عجم کہتے تھے، گونگا کہتے تھے۔ تو کہا کہ وہاں ہم آتے ہیں تو حضرت صہیب کو، وہ روم کے ہیں، وہ عرب بھی نہیں ہیں، سیدنا سلمان بھی نہیں، اور بلال وہ حبشی ہیں، رنگ کے سادے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ قریب بیٹھے ہیں، ہمیں دور بٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ سارے انہوں نے کہا کہ ہم کیسے آئیں ان کے پاس، اور کچھ تو ہمارے ان میں غلام ہیں، وہ آ کے بیٹھے ہیں ان کے پاس، تو وہ ہمیں تکبر ہوتا ہے کہ ہم کیوں کسی کونے کنارے میں، ہمیں آگے جگہ دی جائے، ہمیں آگے بٹھایا جائے۔ تو حضور علیہ السلام چونکہ سرکار ہر کام کو حکمت سے اور تدبیر سے ادا کرتے تھے، کیونکہ ان کا رب بھی حکمتوں والا تھا، اور اس رب نے اپنے حبیب کو ہر حکمت عطا کی تھی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ لوگ آئیں گے، ان کے ذریعے سے دوسرے آئیں گے، تو سرکار نے کہا ٹھیک ہے اب میں اس طرح کروں گا۔ تو وہ جو صحابہ تھے نا، سیدنا سلمان، سیدنا صہیب اور بلال، سیدنا رضوان اللہ، اور بعض اور صحابہ جو غریب مسکین آگے، اب ان کو یہ پتہ چلا کہ اب ہمیں حضور شاید تھوڑا دور بٹھائیں گے، اور وہ قربتیں جو ساتھ بیٹھ کر حضور کے سامنے ہمارے جیسے فقیر نبی آخر زمان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، ہمارے جیسے مسکین کائنات کی، جس کے لیے خلقت کائنات کی اللہ تعالیٰ نے کی، ان کے ساتھ قریب سے قریب بیٹھے، اور جب وہ مسکراتے ہم دیکھتے۔ آپ حدیث میں سنتے ہیں نا کہ حضور مسکرائے اس طرح دنداں مبارک جیسے موتی، حضور کی داڑھ مبارک دیکھی گئی جس طرح کہ جو ہے نا وہ انار کی طرح حضور کے جو ہے نا وہ سارا چہرہ، اور حضور کی جو ہے چہرے کی جلال میں رگ مبارک دیکھی جاتی تھی، لال ہو جاتی تھی، چہرہ پورا انار کی طرح حسین حسن ہوتا، جمال جب جلال آتا تب بھی جمال ہوتا، اور حضور علیہ السلام کی ریش مبارک دیکھی جاتی کہ یہاں پہ آپ جو ہے نا یوں حرکت دیتے تھے، حضور علیہ السلام دعا کرتے تھے تو حضور کے بازو سے ہم حضور کے بغل مبارک دیکھتے تھے، اس طرح دعا اوپر کرتے تھے، یہ ساری جو، اور حضور کی جو ہے وہ پشت مبارک کے دونوں پشت کے درمیان کبوتر جتنی، جو کبوتر کا جو گھر ہوتا ہے اس کی جتنی جو ہے وہ مہر شریف لگی تھی ختم النبوت کی، یہ ساری روایت ہم سنتے ہیں، یہ قریب بیٹھنے والوں کی دیکھی ہوئی چیزیں ہیں، قریب بیٹھنے والوں کی دیکھنے والی چیزیں۔ قریب جب تکبر والا ہوگا تو وہ خود کو دیکھے گا نا، قریب جب مسکین ہوگا تو وہ اپنے آقا اور مولا کو دیکھے گا۔ تو حضور کی یہ ساری روایتیں ان صحابہ سے ہیں جو مسکین فقیر، وہ عرب کے تکبر والے تھوڑی تھے، وہ صحابہ کی شان کو نہیں سمجھ پائے، عرب کے تکبر قریش کفار کو نہیں سمجھ پائے کہ ان مصطفیٰ کریم ان کو قریب کیوں کرتے ہیں۔ تو جب وہ نہیں سمجھ پائے اور حضور نے چاہا کہ میں تو بتاؤں، لیکن کیا مزہ ہو جب کہ ان صحابہ جو مسکین، ان کو لوگ آج عرب کے قریش جو ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ میرے صحابہ کچھ نہیں ہیں، یہ فقیر ہیں، ان کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں، ان کے ظاہری زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی مسکینی اور فقیری کو دیکھتے ہیں، تو میں تو ان کی شان بتاؤں، لیکن مزہ تو تب آئے جب میرا مالک اس کائنات کا خدا خود ان کی قرآن میں شان بیان کرے۔ تو جب وہ صحابہ پریشان ہوئے کہ ہمیں حضور دور کریں گے، تو جبریل آئے اور کہا کہ اے حبیب، تیرا رب سلام پہنچاتا ہے، اور تیرا رب کریم کہتا ہے اے حبیب، اے مصطفیٰ کریم، لا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
سیدنا جبریل آئے اور فرمایا کہ اے حبیب کریم ان کو دور نہ کریں. آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ ان پیارے صحابہ کو جو قریب مسکین بیٹھتے ہیں ان کو دور نہ کرو. حبیب خود سے جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور وہ کچھ نہیں چاہتے, یریدون وجہ, فقط صرف وہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں. نہ وہ آگے بیٹھنے کے لیے اپنا نام چاہتے ہیں, نہ عزت چاہتے ہیں, نہ رتبہ چاہتے ہیں, نہ مقام چاہتے ہیں, نہ انہیں کوئی منزلت چاہیے. وہ تیرے ساتھ اپنے رب کی رضا کے خاطر دن صبح شام اپنے رب کے ذکر میں بیٹھے ہوتے ہیں. ایسے پیارے صحابہ کو, ایسے پیارے ساتھیوں کو, ایسے پیارے یاروں کو لا تطرد الذی, یا اے میرے حبیب ایسے پیارے صحابہ یاروں کو اپنے سے دور کبھی نہ کرنا. تو میری عزیز سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عطار لکھتے ہیں کہ وہ عطار نشابوری تذکرۃ الاولیاء کہ وہ ان کو قید کر کے بڑا ان پہ ظلم ہوا, بڑی ان کو مجنون کہا جاتا تھا مصر میں. ان کی جو ہے وہ تمام بڑی مخالفت کرتے تھے علماء اس وقت کے, علماء ربانی نہیں, تو وہ اور اس وقت کے حکماء ایسے لوگوں کی جو ہے وہ باتیں سن کر ان کو قید کر دیا. تو آپ کو قید کر کے لے کے جا رہے تھے سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ کو. تو اس وقت آپ کے فقراء جو تھے وہ دوڑ کر بھاگ کر آئے اور آپ کے قریب ہوئے. تو سیدنا ذوالنون مصری کو آ کے دیکھ کر کہا کہ ما ہما از محبان تو ہستیم, از دوستان تو ہستیم, ہم تمہارے دوست ہیں اے سیدنا ذوالنون, ہم آپ کے غلام ہیں, آپ کے دوست ہیں, آپ کے فقیر ہیں, آپ کے محبت کرنے والے ہیں. تو اس وقت سیدنا ذوالنون مصری نے سنگ بر ہمائے دوستان خود بعزت ہما بگوری خطت, اسی وقت آپ نے پتھر پھینکے اور وہ سارے بھاگ گئے, اسی وقت بھاگنا شروع کر دیا. تو اس وقت سیدنا ذوالنون نے کہا کہ کجا می روید, کہ دعوی دوستی و محبت بھی کرتے, کہاں جا رہے ہو, تم تو ابھی بیٹھ کے تم مجھ سے محبت اور دوستی کی دعوائیں کر رہے تھے. تو کہا جب تمہیں میں تکلیف دیتا ہوں تو بھاگ جاتے ہو, باقی آتے ہو اور دعوائیں کرتے ہو. دوستی تو تب مانی جائے نا جب تمہیں میں جلال بھی کروں, تم پر غصہ بھی کروں, تم پر سختی بھی کروں, تم پر میں ہر طرح کا عذاب بھی دوں, لیکن پھر بھی تم میرا دامن نہ چھوڑو تو مانو تمہاری دوستی. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک اللہ کا ولی صالحین میں سے ایک ولی, اس کی فکر دیکھیں کہ وہ دوست نہیں اپنے ساتھ بٹھاتا جو اس کی تکلیف میں اس کو ساتھ نہ دے, جو مشکل میں اس کے ساتھ نہ ہو. وہ اپنے دوستوں کو کیسے جانچ کر کس طرح ان کو ڈائگنوز کرتا ہے, کس طرح قریب سے ان کو پہچانتا ہے کہ ایک ایک بندہ آئیڈینٹیفائی کر کے یہ نہیں, یہ میرا دوست نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, ایسا بندہ چاہیے, ایسا وہ دوست کروں. تو اللہ کے ولی کو جب دوست رکھنے میں دیکھو اللہ نے کیا حکمتیں دی ہیں کہ وہ ایسا دوست ہو تو وہ اس کا دوست رکھتا ہے, وہ ایسا نہ ہو تو اسے دور کرتا ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ پھر وہ حضور کے ساتھ جو حضور کے یار صحابہ بیٹھنے والے ہوں گے, کیا حضور نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جانچا نہیں ہوگا, کیا ان کو پرکھا نہیں ہوگا, کیا ان کی جانچ پچار نگاہ نبوت ختم النبوت سے نہیں کی ہوگی. حضور ہر کسی کے اندر باہر دیکھ کر پھر اسے قریب کرتے تھے. تو آپ اندازہ لگاؤ, میں امام برزنجی کا حوالہ دیتا ہوں, کسی صوفی کا یا کسی دیوان شاعری سے حوالہ نہیں دیتا ہوں. محقق ہیں, محدث ہیں اور مسجد نبوی شریف کے امام ہیں. آج سے 300 سال پہلے سیدنا امام برزنجی آپ کیا فرماتے ہیں, آپ نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کتاب میں سیدنا محبوب سبحانی غوث السمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اس سیدنا محبوب سبحانی کی مناقب میں کتاب لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک روایت لاتے ہیں کہ سیدنا محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک فقیر بیٹھا تھا. اس فقیر نے سوال کیا کہ قبلہ
کل قیامت میں کیا ہم آپ کی وجہ سے آپ ہم پر کوئی شفاعت کریں گے اور ہمیں بخشش دلائیں گے؟ وہ دعا آپ سے چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے وہ سند دے دیں کہ ہاں تجھے ملے گی۔ سیدنا محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجل مر من جداری یخفف علیہ عذاب یوم القیامہ، آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو میری دیوار سے بھی نہ مدرسے کی گزرتا ہے، کسی صوفی نے روایت نہیں کیا ہے، آج سے 300 سال پہلے امام برزنجی، وہ محدث بھی ہیں، وہ محقق بھی ہیں، مسجد نبوی کے امام بھی رہے، وہ کہتے ہیں کہ محبوب سبحانی نے فرمایا کہ وہ بندہ جو میرے مدرسے کی بغداد میں میرے مدرسے کی دیوار سے گزرے گا نا، قیامت کے دن اس پر بھی عذاب کو ہلکا کر دیا جائے گا۔ ایسے ایسے بندے کی میری دیوار کی شفاعت کرے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری نسبتیں تو آپ اندازہ لگاؤ، اللہ کے اولیاء محبوب سبحانی سلطان الاولیاء ولایت میں ہیں، آپ کے مدرسے سے گزرنے والے کو سایہ پڑتا ہے آپ کی دیوار کا، اس پر عذاب تخفیف ہوتی ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگاؤ، او مسلمان، او بھائی، آپ اندازہ لگاؤ، تو مولا علی سے محبت کرتا ہے، حسنین سے کرتا ہے، 12 امام سے کرتا ہے، تو اہل بیت سے کرتا ہے، پھر تو یہ محبت بھی قائم کر۔ تو سوچ، جب ولی کی مدرسے کی دیوار، غوث اعظم کی مدرسے کی دیوار سے گزرنے والے پہ عذاب کم ہوتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں، ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو حضور کے اس طرف سیدنا ابوبکر صدیق سرکار کی گنبد خضرا کی دیواروں کی سائے میں صدیق اکبر اور عمر فاروق سو رہے ہیں۔ غوث پاک کی مدرسے کی دیوار جس پہ پڑے اس پہ عذاب کی تخفیف، پھر مصطفیٰ کے گنبد خضرا کی وہ حسین اور وہ مبارک دیواروں کی سایوں میں جو صدیق اکبر اور سیدنا امیر المومنین عمر سو رہے ہیں، ان کی شان کیا ہوگی؟ میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم بھی کافروں پہ سختی کرو، اپنوں پہ نہ کرو۔ اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، ہمیں ان پر کوئی اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان پر بات کرنے کی نہیں ہے ضرورت کہ ان کے معاملات، مشاجرات، وہ خدا، اس کے حبیب اور ان صحابہ کے معاملات ان بڑوں کے معاملات ہیں۔ بادشاہوں کے معاملات میں فقیر اور غریب کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں اگر بادشاہ تیرے ساتھ زمین پر بیٹھ جائے تو پھر خود کو سنبھال، تو اب تک بھی فقیر ہوگا اور غلام ہوگا۔ بادشاہ تیرے ساتھ اگر نیچے بیٹھ بھی جائے تب بھی وہ بادشاہی ہوتا ہے۔ تیرا مقام اوپر نہ اڑا دینا کہ اب میرے مقام میں بادشاہ آ گیا تو میں بھی بادشاہ بن گیا، نہیں، وہ بادشاہ اوپر بیٹھ کر بھی بادشاہ ہے، نیچے بیٹھے تب بھی بادشاہ۔ تو جہاں بیٹھا ہے، تو جہاں بھی جائے، تو غلام رہے گا۔ تیرا ان کی کسی حرکت یا کسی سکنات، حرکات، آگے جانے، پیچھے ہٹنے، اوپر اٹھنے، نیچے جانے، ان معاملات میں غلام کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ غلام غلام رہتا ہے، بادشاہ بادشاہ رہتا ہے۔ تو میرے عزیز، اللہ پاک چاہتا ہے کہ آپ لوگ سختی کفار، اور آپ کا ہمارا نفس سب سے بڑا کافر ہے، پہلے اس کافر پہ سختی کرو۔ مولانا روم کی آخری بات میں ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اصل یہ حضور کا کرم ہے کہ ہمیں حضور لے چل رہے ہیں، حضور مسکینوں اور غریبوں فقیروں کو حضور، یہ کریم کا کام ہوتا ہے لے کر چلنا، بس۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا فضل ہے کہ ہم پر ستاری ہے، ہم چل رہے ہیں، لیکن واللہ ہے ہمیں اپنے اذہان کو عقائد کے ساتھ بہتر فکر دینی ہوگی، ہمیں اپنی طرز اور کلام کو ادب کے ساتھ مروج کرنا ہوگا۔ ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق اور اپنی باطنی فکر کو بھی وہ جو بے ادبی سے پاک ہو اس طرح ہمیں رکھنا ہوگا کہ مولانا روم فرماتے ورنہ تو وہ ان کا فضل ہے، ہم کھا پی رہے ہیں، ہماری روزی رزق بند نہیں ہو رہی ہے، لیکن ہمیں ادب کرنا چاہیے۔ خدا ہمیں ادب والوں میں رکھے اور کل قیامت میں ادب والوں کے ساتھ حشر نصیب فرمائے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ بحر کو آبی بحر جو می دہد، بحر کو آبی بحر جو می دہد، بحر کو آبی بحر جو می دہد، ہر خسیرا برسرو برو می نہد،
کمال ہے. سفر میں تھے اور پھر مولانا روم ایک دریا سے آپ گزر رہے تھے، تو دریا کنارے پہ کھڑے تھے، سارے فقراء ساتھ ہیں، شاگرد ساتھ ہیں. تو مولانا روم نے دیکھا اور کہا کہ غور سے دیکھو اس دریا کو، اب یہ کتنے حسین انداز میں موجوں میں بہہ رہا ہے. یہ دریا جو ہے اس کے اوپر دیکھو تو آپ کو خس و خاشات تنکے نظر آئیں گے. وہ تنکے اس کے اوپر کتنے ہیں، اور درختوں کے پتے ہیں وہ ٹوٹے ہیں، مرجھائے ہوئے، وہ اڑ کر آ کے اس دریا پہ اوپر آ کے گرے ہیں. وہ دیکھو، اور کچرے ہیں اور تنکے ہیں، یہ سارے جھاڑے ہیں، جو ہے وہ سوکھے ہوئے پتے ہیں. وہ دیکھو اس دریا کے روح سے چہرے پہ دیکھو کس طرح چل رہے ہیں جار. تو مولانا روم فرماتے ہیں دریا تو وہ ہے جو ہر نہر کو پانی پہنچاتا ہے. بحر کو آدھی بہر جو میل دہر، ہر نہر کو پانی دریا پہنچاتا ہے. لیکن ایک اور بات دیکھو، آپ کہتے ہیں کہ ہر خسیرہ برسرو رومی نہر، آپ اس کے اوپر دیکھو کہ تنکا پانی ناپاکی کو پاک کرتا ہے. آپ نے فرمایا لیکن تنکا بیکار کچرا، بیکار جو ہے وہ خس و خاشات پتے، وہ دیکھو اس کے چہرے پر ہوتے ہیں. وہ اپنے سر پر اور چہرے پہ رکھ کر ہر خس و خاشات تنکوں کو بھی سہارا دے کر چلا رہا ہوتا ہے. دریا کا کمال، سخا، کرم، فضل یہ ہوتا ہے، یہ مربت ہوتی ہے، اس کی انسیت دیتا ہے کہ اس کے پاس جو تنکا آئے، جو خس و خاشات آئے، جو جس عمل کے ساتھ آئے، جو جیسی اپنی جو ہے وہ اوقات حیثیت لے کر آئے، وہ نہیں دیکھتے کہ اس کا گھر کتنا بڑا ہے، اس کی گاڑی کتنی بڑی ہے، اس کی جو ہے وہ بینک بیلنس کتنا ہے. وہ آپ کا دل دیکھتے ہیں. آپ کا دل وہی ہے کہ آپ کو صحبت پر لے آئے. وہ تنکا آتا ہے نا تو وہ لے کر چلتے ہیں. وہاں حضور کے در پہ گرنا ہے، وہ آنا ہے، وہ دل ہے، وہ آنا ہے. پھر تو کیسا بھی ہے، وہ ہم کیسے بھی ہیں. وہ سخی دریا کی طرح تنکوں کو جیسے دریا بہا کر لے چلتا ہے، پار لے چلتا ہے، تو اس طرح آج ہم کتنے بھی گناہ گار ہیں. خدا ہمیں بس بے ادب نہ کرے، نہ حضور کے صحابہ کا، نہ حضور کے بچوں کا، نہ کسی اللہ کے ولی کا. تو وہ ہمارے جیسے گناہ گاروں کو اس طرح محشر میں پار کرائیں گے صراط، جس طرح بحر تنکوں کو یوں لے کر پار کرا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی احتیاط بھی کریں، احتیاط جسدی، احتیاط افکاری. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح اپنی حفاظت میں، سلامتی، اور تمام جتنے بھی فقیر جماعت کے آئے ہوئے ہیں ان کے، آپ کے جو اللہ تعالیٰ عزیز اقاری جن کو اس وقت مبتلا ہیں اس وائرس میں یا اور کسی تکلیف میں، مشکل میں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین آمین آمین. شکریہ.